چھوڑ دیں، یہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، یہ اپنے ہاریوں کو صحیح معاوضہ دیں، یہ ان کا معاوضہ کھا جاتے ہیں، ان کو پورا معاوضہ نہیں دیتے، ان کو پوری ان کی محنت کا صلہ نہیں دیتے، ان کے معاوضے مار لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، پھر اللہ کا حق نہیں دیتے جو اللہ نے عشر رکھا ہے کہ 100 من میں 5 من خیرات کر، 1000 من میں 50 من خیرات کر، 1 لاکھ روپے کی کپاس بیچی ہے 5000 غریب کو دے، 1 لاکھ روپے کا باغ بیچا ہے 5000 غریب کو دے، 1 لاکھ روپے کا گنا بیچا ہے 5000 غریب کو دے، 1 لاکھ روپے کا چاول بیچا ہے 5000 غریب کو دے، یہ نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں۔ یہ اگر کر لیں تو اللہ ان کی زمینوں کا پانی میٹھا کر دے کہ دھرتی اللہ کی ہے، ان الارض للہ۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار، یہ دونوں تیرے اللہ نے بنائے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ میرے اللہ نے بنایا ہے کڑوے میٹھے پانی کو۔ تو میرے بھائیو، دنیا بنانی ہے تو اللہ کو ڈھونڈو، آخرت بنانی ہے اللہ کو ڈھونڈو، دشمن پہ فتح پانی ہے اللہ کو ساتھ لو، زمینوں میں برکتیں لانی ہیں اللہ کو ساتھ لو، اولاد فرما بردار بنانی ہے اللہ کو ساتھ لو، بازار کی مہنگائی کو ختم کرنا ہے۔ یہ مہنگائی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، ادھر جنید، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں حکمران، ادھر جنید بغدادی بھی بٹھا دو تو یہ مہنگائی نہیں روک سکتا۔ انک لمجنون انک لمجنون یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے میں مجنون نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، تو اللہ نے کہا نا 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 نا، چپ 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 چپ، تیری جگہ میں جو کھڑا ہوں میں بولوں گا، تو چپ رہ، میں بولوں گا، میں تیرا وکیل بنوں گا۔ اچھا، اگر کوئی وکیل بیٹھا ہے تو وکیل کا کام دلیل دینا ہوتا ہے، قسم اٹھانا نہیں ہوتا۔ گواہ کے ذمہ ہوتا ہے قسم اٹھانا، گواہ قسم اٹھاتے ہیں، وکلا قسم اٹھائیں تو ان کا مقدمہ کمزور ہو جائے گا میرے خیال میں تو وکالت پڑھی نہیں ہے کہ وہ جج کہے گا یہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے دلیلیں نہیں دے رہا۔ وکیل کا کام ہے دلائل دینا، گواہ کا کام ہے قسم اٹھانا۔ تو میں قربان جاؤں اللہ پر، وکیل بھی بنتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے، وکیل بن کے قسمیں اٹھاتا ہے۔ ارے کوئی وکیل بن کے قسمیں اٹھائے تو اس کی مقدمہ کمزور ہو جائے گا، اور میرا اللہ تعالیٰ مقدمے کو طاقتور بنا رہا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم اور اس کی لکھی ہوئی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو بالکل دیوانہ نہیں ہے۔ جواب اللہ نے دیا، اپنے نبی کو نہیں بولنے دیا، اللہ نے جواب دیا تو بالکل دیوانہ نہیں ہے۔ پھر اعتراض آیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو تو رسول نہیں ہے، تو تو رسول نہیں ہے، تو تو رسول نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے، میرے نبی نے کہنا چاہا انی رسول، میں رسول ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول من رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہٹ جا میرے محبوب، میرے محبوب، میں جو تیرا وکیل کھڑا ہوں بغیر فیس کے تیرا کیس لڑتا ہوں، میں تیری گواہی دوں گا، میں تیری وکالت کروں گا۔ لست مرسلا، یہ قرآن کی آیت ہے، تو رسول نہیں ہے۔ جواب آیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن حکیم کی کہ تو میرا رسول ہے اور تو سیدھی راہ پر ہے اور تو سیدھے راستے پر ہے۔ کافر کے اعتراض پر جواب اللہ دینے والا بنا، اللہ جواب دینے والا بنا۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ یہ سارے کا سارا اللہ مقدمہ لڑ رہا ہے اپنے محبوب کا، وکیل بن کے گواہیاں پیش کر رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے، گواہیاں پیش کر رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے۔ میں صرف قرآن پاک سے بتا رہا ہوں کہ میرا نبی کیسا ہے، میرا رسول کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے۔
اللہ سارے نبیوں کو کہتا ہے نام لے کر. اللہ نے 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی، سب کا نام لیا. یا آدم، یا نوح، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. 8 نبیوں سے اللہ نے بات کی ہے، 8 کا نام لیا ہے. اور نام لینا کوئی بےزتی نہیں ہے، نام لینا عدل ہے، برابری کا معاملہ. تم مجھے طارق جمیل کہو تو میری عزت پہ کوئی آپ نے حرف نہیں آیا میری عزت پہ آپ کی طرف سے. لیکن تم مجھے طارق جمیل نہیں کہتے ہو، تم مجھے مولوی صاحب کہتے ہو، حضرت صاحب کہتے ہو، مولانا صاحب کہتے ہو. یہ لقب سے پکارنا عزت ہے اور نام سے پکارنا برابری ہے. حاجی صاحب، شیخ صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، وکیل صاحب، جنرل صاحب، ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، یہ سارے ہم نام دیتے ہیں عزت کی وجہ سے. نام نہیں لیتے، عزت سے کوئی نہ کوئی ٹائٹل دیتے ہیں، کوئی لقب دیتے ہیں. یہ ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے اور عربی کی زبان کا بھی محاورہ ہے. اس میں تو یہ زیادہ اس کو طاقت حاصل ہے، اس کو زیادہ طاقت حاصل ہے کہ وہاں تو نام سے پکارتے ہی نہیں عزت کی وجہ سے. تو میرے اللہ نے جب نبیوں سے بات کی تو نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسی ابن مریم. اور جب اللہ نے اپنے محبوب سے بات کی قرآن میں تو اللہ کہتا ہے یا محمد. تو کیا فرق تھا؟ وہ رب، یہ بندہ، وہ خالق یہ مخلوق، وہ مالک یہ مملوک، وہ مرسل یہ مرسل، وہ شہنشاہ یہ اس کا بندہ، یہ اس کا رسول، یہ اس کا غلام، یہ بندہ. اگر میرا اللہ کہتا قرآن میں یا محمد تو کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن میں قربان جاؤں. اللہ نے بھی عشق کر کے دکھا دیا ہے، اپنے محبوب سے پیار کر کے دکھا دیا ہے. اور پھر ہمیں کہتا پنو عقل والو کتنے بے عقل ہو، جس سے میں پیار کرتا ہوں تم اس سے دشمنی کرتے ہو، صرف نعرے لگاتے ہو، اتباع تو کرتے نہیں ہو، غلامی میں تو آتے نہیں ہو، خالی نعرے لگاتے ہو. غلامی کر کے دکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ پاک نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا، لقب سے پکارا. ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، چودھری صاحب، سائیں صاحب، حضرت صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب. یہ بات تو میری واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اب سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی. یا محمد نہیں کہتا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی. یا محمد نہیں کہتا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول. پھر یہ تو ہیں عزت کے، یہ لارڈ، یہ عزت کے لقب ہیں. اب لارڈ کے ہیں، 2 دفعہ لارڈ سے پکارا ہے، لارڈ سے. جسے مائیں لارڈ کرتی میرا چاند، ماں کہتی میرا چاند، یہ لاڈ ہوتا ہے. اکرام، یہ تو ہو گیا نام، میرا چاند، میرے چاند، یہ ہو گیا لارڈ. تو اللہ تعالیٰ نے 11 دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے عزت سے پکارا ہے، عزت سے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. پکارا ہے لارڈ سے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ میرے رب نے لارڈ سے پکارا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہاں لارڈ سے پکارا ہے. کچھ بدو آتے تھے، دیہاتی لوگ، وہ آ کر کہتے تھے یا محمد، یا محمد. تو میرے اللہ کو ناراضگی ہو گئی، میرے اللہ کو غصہ آ گیا، اور اللہ نے قرآن اتارا اور ڈانٹ پلائی اور منع فرمایا اور اعلان کیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. او میرے بندو، خبردار، جیسے تم ایک دوسرے کے نام لے کر پکارتے ہو، میرے محبوب کو نام لے کے مت پکارو. میں رب ہو کے نہیں پکارتا، تم امتی ہو کے یا محمد کہتے ہو، یہ بے ادبی ہے. اگر میرے نبی کو پکارنا ہے کہو یا رسول اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہ وہ میرا رسول ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا حبیب ہے. ہاں، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو.
تو اللہ کا ہمارے نبی حبیب ہیں، اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، اور یہ حبیب اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ اور آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں قاسم، میں عاقب، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 نام ایک ہی جملے میں میرے محبوب نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ تو ایک حدیث میں ہے، محمود، حامد، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، مرسل، نبی الرحمہ، نبی الملاحم، رحمت للعالمین، حامد، محمود، شافع، ساقی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم۔ یہ مختلف نام میں آپ کو اکٹھے کر کے بتا رہا ہوں، جو اچانک مجھے یاد آ رہے ہیں، پہلے سے میں نے کوئی رٹا نہیں لگایا ہوا، جو مجھے یاد آ رہے ہیں وہ میں آپ کو اچانک بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کے 525 نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، اور مزمل، اور مدثر، اور رحمت للعالمین، اور حریص علیکم، اور رؤوف، اور رحیم۔ یہ آیت کی کمال کی آیت ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنے نام نہیں دیے، اللہ نے کسی کو اپنے ناموں سے نہیں پکارا، اللہ نے کسی کو اپنے صفاتی ناموں سے نہ پکارا ہے نہ دیا ہے۔ ہاں، اپنے نبی کو اپنے 2 نام عطا فرمائے، اپنے نبی کو اپنے 2 نام عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ میرا محبوب بھی رؤوف ہے، رحیم ہے۔ محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے۔ اللہ کی قسم، نہ جانا تو محمد مصطفیٰ کو نہ جانا، منڈی کا بھاؤ جانا، کپڑے کا ریٹ جانا، تیل کا بھاؤ جانا، سبزی کا بھاؤ جانا، ڈگریوں کو جانا، گریڈوں کریٹوں کو جانا، عام گنے کی فصل کو جانا، چاول کپاس کی فصل کو جانا، نہیں جانا تو اللہ کے حبیب کو نہ جانا، کو نہ سمجھا، اس ہستی کو نہ سمجھا جس کی اللہ قسمیں اٹھائے، کبھی وجود کی، کبھی بول کی، کبھی چہرے کی، کبھی زلفوں کی۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعام بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ کے نبی کی پیڑھی تمہیں سنائی ہے۔ ہائے، جس کی ہر ادا میرے رب نے محفوظ کر دی، وہ کیسا عظیم ہوگا۔ اس کی سنتوں پہ جان دو، اس کے دین پہ جان دو۔ سب سے پہلے اس کی اولاد نے قربانی پیش کر کے دکھایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر، جنہیں عرب کے صحرائی لوگوں نے کیا۔ تو اللہ نے مرنے سے پہلے دنیا کی واحد قوم، واحد جماعت، صحابہ، 1,24,000 صحابہ، دنیا کی واحد نسل، واحد پہلے اور آخری، جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے ان کی زندگی میں اللہ نے اعلان کیا،
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ کسی نبی کے ساتھیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور رسول اللہ کے صحابہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے۔ اب راستہ بھول گئے، رات کو نکلے، اللہ نے معجزہ دکھانا تھا، راستہ بھلا دیا۔ صبح ہوئی تو سمندر، پیچھے دیکھا تو فرعون، آگے دیکھا تو سمندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک نہیں بولا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اب آپ کا کیا بنے گا؟ آئے ہم آپ پہ قربان، آپ کا کیا بنے گا؟ یہ تو فرعون آ گیا، یہ تو فرعون آ گیا، یہ تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آئے ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ نو 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 موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کو اپنی پڑ گئی۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ارے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو مروا کے چھوڑے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی فکر نہیں ان کو، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی فکر نہیں، ان کو اپنی پڑ گئی، مروا دیا ہمیں، مروا دیا۔ ہائے ہائے۔ اور یہاں بھی کچھ ہوا غار ثور میں، غار ثور پر کافر پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور سامنے کوئی آڑ رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ابو بکر پریشان ہیں۔ یہ پریشانی کس کی ہے؟ اپنی جان کی نہیں، یہ پریشانی ہے اللہ کے رسول کی، جس کو قرآن یوں سناتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حزن۔ اگر ابو بکر کو ڈر ہوتا اپنی جان کا، ہائے میں مارا گیا، تو قرآن لا تحزن نہ اتارتا، قرآن اترتا اذ یقول لصاحبہ لا تخف، ابو بکر ڈر نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن یوں نہیں اترا لا تخف، ڈر نہیں، قرآن یوں اترا کہ ابو بکر گھل گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا بنے گا؟ میری تو کوئی پرواہ، میری تو خیر ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو آپ پہ مر مٹوں تو میں کامیاب ہوں، لیکن آپ تو دو جہان کے سردار ہیں، آپ کو کچھ ہوا تو کیا بنے گا؟ آپ کو کچھ ہوا تو کیا بنے گا؟ یہ غم ابو بکر کو لگا، خوف نہیں لگا، غم لگا، تو اللہ نے اس کے مطابق قرآن اتارا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کر، اللہ تیرے میرے ساتھ ہے۔ ایسے صحابہ کسی نبی کو نہیں ملے، اور کوئی نبی نہیں جس کا کوئی صحابی اس کے ساتھ سویا ہوا ہو۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چند کی قبریں محفوظ ہیں، چند کی، کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کی قبر کے ساتھ اس کے کسی صحابی کی قبر ہو۔ لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر اور عمر پر کہ یہ یوں پڑے ہوئے ہیں، یوں، یہ میرے محبوب کی قبر ہے، ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے دائیں ابو بکر، بائیں عمر، آپ نے دونوں کا ایسے ہاتھ پکڑا ایسے، اور صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، ایسے ہی قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ پر ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ پر عمر ہوگا۔ ایک اور بتاؤں، میں بھول چکا ہوں میں نے پڑھا کہاں، لیکن میں کچی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے پکی بات کرتا ہوں، لیکن مجھے کتاب بھول گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ پہلے یہ سنو، بلال کہاں ہے؟ دمشق میں قبر ہے، بلال کی قبر دمشق میں، شام میں ہے، شام میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، بلال کا حشر میرے قدموں سے ہوگا، اور لوگ چلیں گے پیدل میدان معاشر، میں چلوں گا براق پر، اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہوگا۔ جب میدان معاشر میں ہم پہنچیں گے تو تم اس دن حضرت بلال کی اذان سن لینا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا جو ساری کائنات سنے گی۔ تو میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے پنو عاقل کا، رات بھی ٹھنڈی ہے، میں لمبی بات نہیں لے جانا چاہتا، میں نے صرف آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیان کیا ہے کہ یہی چابی ہے دنیا اور آخرت کے خزانوں کی، کہ اللہ کو اپنا بناؤ،
بنانے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، اس پر بڑے سے بڑا سودا کیا جا سکتا ہے، چاہے آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ جائیں۔ ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا کٹا سر پڑا تھا اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا، یہاں چھڑیاں مار رہا تھا، تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ کلمہ کو سیکھنے کی محنت ہے اور دنیا میں عام کرنے اور پھیلانے کی محنت ہے کہ اس کلمے کو لے کر نکلو، اس کو سیکھو بھی صحیح، اس کو پھیلاؤ بھی صحیح۔ جو آج تک ہوا ہے اس پر معافی مانگ لو اللہ سے، توبہ کر لو اللہ سے کہ اللہ ایسا مہربان کریم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ ادھر تم توبہ کرو گے ادھر میں معاف کروں گا، ادھر تم توبہ کرو گے ادھر میں معاف کروں گا۔ اور اتنا بڑے ظرف والا ہے میرا مولا، میرا رب، میرا اللہ کہ وہ یوں کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کون کرے گا اتنے؟ کوئی کر لے، کوئی اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، شروع ہو جاؤ، سارے جنات کٹھے ہو جاؤ، شروع ہو جاؤ، فرشتوں کو بھی اتارو، ان کو بھی نفسانی بنا دو، تم بھی شروع ہو جاؤ، فرشتے، انسان، جنات مل کر گناہ کریں، آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہتا ہے پنو عاقل کی ایک عورت اتنے کر دے، پنو عاقل کا ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، لوگ کہیں گے کم وقت تیری کوئی بخشش نہیں، تو پکا جہنمی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا نا ان کی بات نہ سن، تو آپ مجھ سے کہ یا اللہ معافی دے، میں تیرے سارے ہی معاف کروں گا۔ تو ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، ولا ولی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے کہ ساری زندگی کے گناہ مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ اللہ سے صلح کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا، مسئلہ بننے کی بجائے بگڑ گیا۔ اب اللہ سے صلح کر کے دیکھتے ہیں کیا؟ یہ تو کہنا ہی غلط ہے کہ دیکھتے ہیں۔ ہو گیا، کام بن گیا، کام ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اس سے بھی کوئی طاقتور لفظ لاؤں تو بھی وہ چھوٹا ہے میرے پاس اور لفظ کوئی نہیں ہے کہ اگر میں نے اللہ کو اپنا بنا لیا ہے تو میرا کام ہو گیا۔ پاکستان والوں نے اللہ سے صلح کر لی تو ان کا کام بن گیا، عرب عجم نے اللہ سے صلح کر لی، ان کا کام بن گیا۔ اور اگر صلح نہیں کی تو پھر یہ ایسے ہی پستیوں کو دیکھتے رہیں گے، ایسے ہی ذلتوں میں یہ مرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، عزت نام کی شے ان کے قریب سے میں گزرے گی۔ تو میرے بھائیو آج اللہ کو خوش کرو، آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے۔ ایک آدمی تھا بنو اسرائیل میں، اس کا نام تھا کفل، نوجوان، ہر رات زنا کرتا تھا، ہر رات شراب پیتا تھا، ہر رات نئی لڑکی کو لے کر آتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا۔ 60 دینار آج کے سکے کے مطابق کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات ایک لڑکی پہ 10 لاکھ خرچ کر دیا۔ کیا دولت تھی اس کی؟ جب کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں عزت دار ہوں، میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، سیاست پہ زمینیں بیچ کے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن غریب کو دے کر ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ اللہ مالدار کو رزق اس لیے دیتا ہے کہ یہ غریب پہ خرچ کرے۔ اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ پتہ نہیں کفل پر کیا اثر ہو اس کے آنسوؤں کا، وہ بھی رونے لگا۔ وہ کہنے لگا جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور جو پیسہ تمہیں دیا وہ بھی تیرے لیے حلال ہے، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، میں بہت کمینہ ہوں۔ اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اور ساری زندگی اس طرح گزری ہے شراب و زنا میں، اور ادھر وہ بچی گھر پہنچتی ہے اور ادھر کفل کا انتقال ہو جاتا ہے، کفل مر جاتا ہے، کفل مر جاتا ہے۔ اب اگلا اللہ کا ایک غیبی نظام چلتا ہے، جو اللہ کے نظام، جو اللہ کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ اللہ غیب کا نظام کسی کو نہیں بتاتا، لیکن
اگر یہ کل مردہ ملتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، کہتے بس ایسے دبا دو، یہیں دبا دو، اسے غسل دینے کوئی نہ تھا، اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا۔ وہ گندا ایسا تھا کہ ہر کوئی کہتا مر گیا مردود، مر گیا مردود، دفع ہو گیا خس کم جہاں پاک۔ تو وہ تو توبہ کر کے مرا ہے۔ اور میں اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، تم تو اللہ کے حبیب کی امت بیٹھے ہو، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اور اس پر اللہ کی رحمت ایسے برسی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ واہ میرا رب، واہ میرے اللہ، کیسا ہے تو قدردان اور کیسے ہیں ہم نا قدرے۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا، آدم ہو یا موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو یا یوسف ہو، یعقوب ہو یا اسحاق ہو، ابراہیم ہو یا اسماعیل علیہ السلام ہو، یہ سب پکاریں گے نفسی 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 نفسی، ہر طرف پکارو گی نفسی نفسی۔ یہ کب پکارو گی؟ جب اللہ جہنم کو میدان اوئے ہوئے، جب جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی، مر گئے جو اس میں گر گئے، برباد ہو گئے جو اس میں گر گئے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، وہ ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ کو سن کر ہر نیک و بد کی زبان پہ آ جائے گا نفسی 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 نفسی۔ تو اللہ کے محبوب نبی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ اس وقت سننا، ایک نوحہ تمہیں سنائی دے گا، ایک گریا، ایک نوحہ، ایک فریاد تم سنو گے۔ ایک ہستی سارے مجمع سے ہٹ کر جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سارا جہان نفسی نفسی کہے گا، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی 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 امتی۔ تمہارے پیچھے تو ان کا آسرا ہے بہت بڑا۔ آج 4 مہینے دو نہ دو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جانا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، اگلی اللہ کی مرضی کی گزارو۔ اپنے حلیے بدلو، اپنے لباس بدلو، اپنی ترتیب بدلو، اپنی تجارت بدلو، اپنی زراعت بدلو، اپنی زندگی بدلو، اپنی شادی بیاہ خوشی غمی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لاؤ۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزتیں دیکھنی ہیں تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ۔ نہیں، بہت تھوڑی آواز ہے، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، اگر آپ نے سچے دل سے کہہ دیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر چکا ہے، اور آپ اس وقت ایسے بیٹھیں جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، فرائض نہیں ادا کیے، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے۔ کسی کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق کو واپس کرنا باقی ہے، لیکن گناہ اس وقت تمہارے ذمہ ایک بھی باقی نہیں۔ تم ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ۔ یہاں جتنے فرشتے ہیں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور آج شب جمعہ ہے، آج ہمارا عمل اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیا جائے کہ یا رسول اللہ آج آپ کی امت کے 20,000 آدمیوں نے توبہ کر لی پنو واقل میں، اتنے بندوں نے آج تک ابھی توبہ نہیں کی، شاید 20,000 سے بھی زیادہ ہوں۔ یا رسول اللہ آج آپ کی امت کے اتنے لوگوں نے توبہ کر لی ہے، میرا نبی کتنا خوش ہوگا۔ اللہ کے دربار میں تو ہر وقت پیش ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے محبوب کے دربار میں پیر کی رات اور جمعہ کی رات 2 دن امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آج اتنی بڑی توبہ جب جائے گی تو کتنا خوش ہوگا تمہارا رسول۔ تو توبہ کر لی نا سب نے پکی پکی۔ اب بتاؤ 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کون نقد تیار ہے ساری دنیا سے توبہ کرانی؟ جی بھائی، ہاں جی، نقد جی 4 مہینے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کہاں سے ہو؟ اچھا، پنو عاقل شہر سے۔ اور جی ایسا کوئی جوان بولو جن کی جوانی پر اللہ خوش ہو۔ حزب اللہ 4 مہینے اور بتائیں گے، اور فرمائیں گے ہمت کرو،
اللہ اس کے رسول کی بات سنی، اس پہ عمل بھی کرنا، اس کو آگے بھی پہنچانا۔ جی بھائی چاہتے ہیں آپ دھیان سے سن لیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نماز ہے، تو آپ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں آپ نماز کی نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی۔ نیت کرتے ہیں نا بھائی؟ ہاں، جو آپ میں دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہ نماز پر دکان بند کریں گے، وہ کون بھائی تیار ہے؟ نماز پہ دکان بند، نماز پہ دکان بند۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور کام کرنا، دکان کے شٹر کے اوپر لکھاؤ وقفہ برائے نماز، یہ اوپر لکھواؤ، یہ پوری دعوت اور تبلیغ ہے۔ کتنے لوگ آپ کا یہ پڑھ کے انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے؟ یہ لکھاؤ اس کے اوپر وقفہ برائے نماز، بہت بڑا اثر ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ تو جتنے آپ حضرات تشریف لائے ہیں نماز کا اہتمام فرمائیں۔ نیت کرتے ہیں سارے دوست؟ آپ میں جو مالدار لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا فرمائیں۔ ہمارے ملک میں بہت غربت ہے، بہت مہنگائی ہے، جہاں سودی نظام ہوتا ہے وہاں غربت بھی ہوتی ہے، مہنگائی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ تھوڑی ماشاءاللہ جی اس طرف آ جائیں۔ آپ یہ احسان فرمائیں مالدار حضرات کہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری طرح علماء سے پوچھ کر ادا فرمائیں، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنی زمین کا عشر ادا کریں۔ وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے بیان کے دوران ہی کہ فصل کا یہ 20واں حصہ ہوتا ہے 5 من، 100 من میں 5 من، 100 من پہ 5 من، 1000 من پہ 50 من۔ تو آپ 100 من کے 5 من کے 50 من کے جتنی فصل ہے اس کا 20واں حصہ الگ کر دیں تو آپ کا سارا رزق پاک ہو جائے گا۔ تو اس کی بھئی سارے وہ حضرات جو ذمہ دارہ پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کی نیت فرمائیں۔ جی تشریف رکھیں، اللہ آپ کو قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ تو ذمہ دار حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی فصلوں کا عشر ادا فرمائیں۔ آپ کی زمینوں کا پانی میٹھا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ بر وقت موسم کی بارشیں عطا فرمائے گا، آسمانی آفات سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو گیا اور بابرکت ہو گیا۔ چند ہزار 1 لاکھ روپے کی فصل بیچ دی جائے، اس میں سے 5000 کے نکل جانے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن نہیں نکلے گا تو پھر بہت بڑا فرق پڑے گا کہ سارا پیسہ حرام ہو جائے گا۔ جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں 10 دفعہ کہا ہے، آتوا الزکاۃ 9 دفعہ، اور آتین الزکاۃ عورتوں کو الگ 1 دفعہ۔ تو یہ ٹوٹل قرآن میں 10 دفعہ آیا ہے زکوٰۃ کا حکم، لیکن مال خرچ کرنے کا حکم قرآن میں 82 دفعہ آیا ہے۔ 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، اور اس کا انداز ایسا ہے کہ غریب لوگوں کو بھی اللہ نے ترغیب دی ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق تم بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اس سے تمہارا رزق بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نہ دے سکے، تو آپ نے فرمایا مزدوری کرے اور مزدوری کر کے صدقہ کرے۔ صدقہ کرنا اتنی ضروری چیز ہے، میرے نبی نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو، مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ اور صدقہ صرف بکرا ذبح کرنے کو نہیں کہتے کہ بکرا ذبح کرو صدقہ ہو گیا، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دینا بھی صدقہ ہے۔ جب آپ زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں، وہ 1 روپیہ دیتے ہیں، 1 جوڑا کپڑا دیتے ہیں، کسی کو آپ 2 روٹی دے دیتے ہیں، روٹی کا 1 لقمہ دے دیتے ہیں، 1 کیلا اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ سب صدقات میں شامل ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر فقیر آیا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو 1 انگور کا دانہ پڑا تھا، تو کہا یہ اٹھا کے دے آؤ۔ تو خادمہ کہنے لگی یہ دیتے ہوئے کہتے شرم نہیں آئے گی ہمیں، اتنی تھوڑی سی چیز دے رہے ہیں؟ کہا جتنا ہے وہ تو دو، جو ہے وہ تو دو، ہے یہی تو دو۔ اور اس کے اندر کتنے ذرے نیکیوں کے ہیں، مثقال ذرہ جو اللہ کہتا ہے، تو اس 1 انار کے دانے میں کتنے مثقال ذرہ نیکیوں کی کتنے ذرے اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نام پہ غریب لوگ بھی دیا کرو، متوسط لوگ بھی دیا کرو، اس سے آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور رزق بھی بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا
کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کی خاطر عشاء کی نماز توڑ دیتا، فرض نماز۔ تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، مصیبت نہ بنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو پوچھنے والے نے کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو آ جائے گی۔ جب پن و عاقل میں ماں ذلیل ہوگی تو قیامت آنے والی ہے۔ پن و عاقل کی مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آنے والی ہے۔ ماں باپ کی خدمت قیامت کو دھکا دے دے گی۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو، ان کی دعاؤں سے جو کام بنیں گے وہ زمین آسمان کے خزانوں سے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی۔ آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو کہا جی حارثہ بن نعمان، جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ 20-25 ہزار کا مجمع ہے، 30,000 ہوگا زیادہ۔ ان کو اللہ کی بات سنانے کے لیے اتنا بڑا لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے اور حارثہ کی آواز جنت میں جاری 7ویں آسمان پار کر کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، یعنی جنت میں تو وہ ہے نہیں، تو جنت میں اس کی تلاوت کی آواز کیسے؟ بھئی مر گیا ہوتا پھر وہ جنت میں ہوتا، پھر وہ کسی طرح بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی کی نظر نہیں پڑی اور اس کی تلاوت کی آواز ہے۔ آپ نے کہا وہ تو زندہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں تلاوت کیسے پہنچ گئی؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے ماں کی خدمت کی ہے اللہ ایسا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو اس کی تلاوت سناؤ۔ تو آپ کی آواز 7 آسمان پار کر کے جنت میں جا سکتی ہے اپنی ماں کی خدمت کر کے، اپنے باپ کو خوش کر کے۔ اگر مر گئے ہیں پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کی قبروں پہ جاؤ، ہفتے بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد ضرور جاؤ، یہ ماں باپ کا حق ہے، ان کی قبروں پہ جایا کرو، اور یہ عبرت کی چیز ہے اور ان کے حقوق میں شامل ہے، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ ہمارے پنجاب میں رواج ہے مدرسوں کے بچے بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے، انہیں نہ بلاؤ، خود پڑھو۔ تمہارا ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا، اس سے جو تمہارے ماں باپ کو سکون پہنچے گا وہ دوسروں کے پورے قرآن سے بھی نہیں پہنچے گا، خود پڑھو۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، محبت کرو، یہ وہ محبت ہے جس کو دیکھ کے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت میں میرے گھر کے سب سے زیادہ قریب اس کا گھر ہوگا۔ میرے گھر کے قریب ترین میرا پڑوسی کون بنے گا؟ مجاہد نہیں، شہید نہیں، مبلغ نہیں، عالم نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، مصنف نہیں، شیخ خانقاہ نہیں، محتمم مدرسہ نہیں، ممبر پہ بیٹھ کے خطابت کے زور دکھانے والا نہیں، رات کو تہجد پڑھنے والا نہیں، ہر سال حج کرنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ یہ تو میں اپنی طرف سے تمہارے جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب کی نفی ہو رہی نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ کون؟ کہ میرے گھر کے قریب اس کا گھر ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جو بیوی سے اچھا سلوک کرے گا۔ یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا۔ اب ہر آدمی عالم بھی نہیں بن سکتا، ہر آدمی شیخ خانقاہ بھی نہیں بن سکتا، ہر آدمی محتمم مدرسہ نہیں بن سکتا، ہر آدمی مجاہد نہیں بن سکتا، ہر آدمی تہجد گزار نہیں بن سکتا، لیکن یہ کام تو غریب بھی کر سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے، اخلاق اچھے کر لے۔ اور بیوی سے حسن سلوک اس کو الگ کیوں فرمایا؟ جب اخلاق اچھے ہو گئے تو بیوی سے بھی اچھا ہو گیا، لیکن یہ الگ اس لیے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے باہر لوگوں کے ساتھ اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ انتہائی غلط رویہ ہوتا ہے، اور باہر بیٹھک میں، ڈرائنگ روم میں، دیرے میں بڑے مہمان نواز، لیکن بیوی کے ساتھ انتہائی بد اخلاق۔ اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اچھے اخلاق والا بھی ہو اور بیوی سے بھی اچھا سلوک کرتا ہو وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا، وہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے قریب ترین ہوگا۔
ایک زبان پہ قابو رکھ لو تو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو سارا دین سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو مجھے دیکھنا، سر اوپر کر کے مجھے دیکھنا۔ تو آپ نے ایسے کیا، معاذ دیکھ رہے ہو بھائی، کیوں نہیں کیا؟ یہ زبان پکڑی دو انگلیوں سے زبان پکڑی، یہ شکل بنائی کہ معاذ یہ زبان کو کینچی سے کاٹ دے۔ کیا مطلب؟ زبان پہ قابو پا، زبان پہ قابو پا، زبان پہ قابو پا، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ ان لوگوں کو شیطان آ کر کہے گا شراب پیو، یا انہیں آ کر کہے گا زنا کرو، یا انہیں آ کر کہے گا جوا کھیلو۔ اتنا کوئی کچا کھلاڑی ہے، اسے پتا مجھے کون سا سودا کہاں بیچنا ہے، وہ یہ نیک لوگوں کو زبان کی مار دیتا ہے۔ تنزیہ، جملے، غیبت، چغلی، شکایت، تنقید، تبصرے، اور عوام الناس میں گالیاں۔ ایسے بے وقوف ہیں، گدھے کو گالیاں نکال رہے ہوتے، وہ بیچارہ کھوتا انہوں کی پتا، یہ ریڑیوں والے، یہ کھوتا ریڑی والے گدھے کو گالیاں نکال رہے ہوتے، ماں بہن کی گالیاں نکال رہے، نہ ہوتی ماں نہ ابا، وہ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے۔ تو عوام الناس کو جکڑتا ہے ماں بہن کی گالیاں، پکڑی اچھالنا۔ تو میرے نبی نے کہا سارا دین قابو میں آ گیا، کس کے؟ جس کی زبان قابو میں آ گئی، اس کی زبان قابو میں آ گئی۔ یہ پتہ نہیں تمہارے سندھ کی پولیس کیسی ہے، ہمارے پاکستان پنجاب والے تو اتنی گالیاں نکالتے ہیں کہ تباہی پھیر دیتے۔ معاف کرنا، تمہاری وردی دیکھ کر کہہ دیا، یہ سارے گالیاں نکالتے ہیں، سارے جتنے بیٹھے ہیں، الا ماشا، الا تو ہر جگہ ہے، کوئی نہیں بھی ہوگا، لیکن 100 میں 100 گالیاں نکالتے ہیں، کوئی 1,00,000 میں بھی شاید ایک نہ پا سکو۔ تو اپنی زبان پہ قابو پاؤ، گالی چھوڑ کر، غیبت چھوڑ کے، چغلی چھوڑ کے، شکایت چھوڑ کے، دل آزاری کے بول چھوڑ کر۔ میرے نبی نے زندگی بھر ایک جملہ ایسا نہ بولا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی، ایک جملہ ایسا نہ بولا جس سے کسی کی پگڑی اچھلتی ہو، ایک جملہ ایسا نہ بولا جس سے کسی کا عیب کھلتا ہو، ساری زندگی میں۔ تو بھائیو اپنی زبان پہ قابو رکھو تو آپ کے اخلاق وہ آسمانوں پہ چلے جائیں گے۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتعطی من حرمک، جو محروم کرے اسے عطا کرو، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ تو آپ کے اخلاق کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آپ کی جنت کو کوئی دیکھ نہ سکے، اتنی اونچی اللہ دے دے گا۔ سارے سندھ میں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، پنجاب کا یہی حال ہے، بلوچستان کا یہی حال ہے، سرحد کا یہی حال ہے، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتا، سارا رزق حرام ہو جاتا۔ اللہ نے بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا بعد میں بتایا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو دو، اللہ نے کہا جتنا 2 بیٹیوں کو دیتا ہوں اتنا 1 بیٹے کو دو۔ بیٹی کے حق پر قیاس کیا ہے، تو بہنوں کو ان کا حق دو، اس سے آپ کا رزق پاک ہوگا۔ نیت کرتے ہو؟ ادھر مرکز ہے، تو سب جمع ہو رہی ہے، ادھر مرکز ہے، وہاں جمعرات کو اپنا بیان ہوتا ہے، اس میں جامع مسجد وہاں سارے بھائی تشریف لایا کرو، بیان سنو، رات قیام کرو، صبح گھر جاؤ گے تو پورے ہفتے کا غبار دھل چکا ہوگا۔ اور ہر مہینے 3 دن باقاعدہ لگاتے رہو تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ تو 3 دن کی نیت کرتے ہو؟ اچھا، اس سال کے اندر 4 مہینے کون بھائی لگا لے گا؟ سال کے اندر
سال سے اگلا سال، ابھی جنوری، اگلے سال تک انشاءاللہ لگ جائیں گے 4 مہینے، ماشاءاللہ۔ چلہ کون لگا لے گا سال کے اندر اندر؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ نیت میں بھی بخیل بنتے ہو۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے تجھ پہ ایمان لائے، تیرے محبوب پر ایمان لائے، یا اللہ ہم تیرے دربار میں جمع ہیں، سخت سردی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہمیں توبہ پہ پکا فرما دے، ہمیں توبہ پہ پختہ فرما دے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کی یا اللہ، لیکن پھر ہر دفعہ اپنی نادانی کی وجہ سے توڑ بیٹھے، اب تو کرم فرما کر ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرما دے۔ اور جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا اور پوری امت کا نصیب ڈوب گیا، اور خاص طور پر ہمارے دیس کا نصیب ڈوب گیا، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے۔ اور ہمارا ملک جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، آفات میں گھرا ہوا ہے، عذاب و بلا میں گھرا ہوا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہے، اپنے بھی دشمن اور پرائے بھی دشمن، اپنے بھی مار رہے ہیں اور غیر بھی مار رہے ہیں، تو اس عذاب سے اس ملک کو نجات عطا فرما دے، اسے امن کا گہوارہ بنا دے، اس کی مہنگائی کو ختم فرما دے، اس کے ظلم و ستم مٹا دے، یہاں سود، زنا، شراب کے اڈے میں